بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسیر وفا کے نام سے لکھی ہوئی یہ لمبی غزل ڈاکٹر ضیاء المظہری کی شاعری کی کتاب چشم بینا سے لی گئی ہے۔ محسن پاکستان جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے ساتھ پاکستان ہی کے بدترین آمر حکمران جنرل پرویز مشرف کی جانب سے کیا جانے والا ناروا سلوک ہماری تاریخ کا شرمناک باب ہے۔ یہ نظم اسی زمانے میں تحریر ہوئی جب محترم ڈاکٹر صاحب قوم کے عظیم تر مفاد میں ناکردہ گناہ کا اقرار کرنے کے بعد اپنے ہی گھر میں محبوس تھے، اور سب سے پہلے پاکستان کے نام پر غار مذلت میں گرنے کا عمل جاری تھا۔ ایٹمی پروگرام کے بانی قائد عوام جناب ذوالفقار علی بھٹو، کارپرداز محسن پاکستان جناب عبدالقدیر خان صاحب اور تکمیل کنندہ قائد جمہور جناب نواز شریف صاحب کے جرائم پاکستان دشمن طاقتوں کے نزدیک ناقابل معافی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تینوں حضرات انسان ہی تھے اور ہیں۔ ہیروز بھی انسانی کمزوریوں سے کلیتاً مبرہ نہیں ہوتے۔ ارض پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے تناظر میں لکھی ہوئی یہ لمبی غزل آپ کی بصارتوں اور سماعتوں کی نظر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تیرا مجنوں تیری خاطر خاک میں مل جائے گا، کون تیری مانگ میں سندور بھرنے آئے گا۔ تیرا مجنوں تیری خاطر خاک میں مل جائے گا، کون تیری مانگ میں سندور بھرنے آئے گا۔ صیاد کا احسان اب یہ بھی تو مانا جائے گا، صیاد کا احسان اب یہ بھی تو مانا جائے گا، میرا گھر ہی آج سے میرا قفس کہلائے گا۔ This is about house arrest۔ تیرا مجنوں مٹ گیا تو یاد رکھ دشتے جنوں، تیرا مجنوں مٹ گیا تو یاد رکھ دشتے جنوں، خارزاروں میں نہ کوئی آبلا پا جائے گا۔ جرم وفا کی ذیل میں ہے زہر پینے کا رواج، جرم وفا کی ذیل میں ہے زہر پینے کا رواج، چلتا آیا ہے ازل سے اور چلتا جائے گا۔ دشتے جنوں ہے سنگ ہیں شیریں بھی ہے فرہاد بھی، دشتے جنوں ہے سنگ ہیں شیریں بھی ہے فرہاد بھی، لائیں گے جوئے شیر تیشا سر کو بھی ٹکرائے گا۔ برسر عالم ہوا اقرار نہ کردہ گناہ، برسر عالم ہوا اقرار نہ کردہ گناہ، یہ ظلم تھا یہ جبر تھا ایسے ہی لکھا جائے گا۔ وائے اے دیوانگی نہ مل سکا حرف نہیں، وائے اے دیوانگی نہ مل سکا حرف نہیں، کاش جاور جانتا کہ حرف تجھ پہ آئے گا۔ تیرا قیسے ناتواں اب یوں قفس میں بس گیا، تیرا قیسے ناتواں اب یوں قفس میں بس گیا، در جوا ہو بھی گیا تو صید اڑ نہ پائے گا۔ تیرا پاگل تیرا رسوا تیری حرمت کے لیے، تیرا پاگل تیرا رسوا تیری حرمت کے لیے، تمغ رسوائی کے سینے پر سجاتا جائے گا۔ ایوان اور زندان میں ہے فرق ہم سے پوچھ لے، ایوان اور زندان میں ہے فرق ہم سے پوچھ لے، جاننا بہتر ہے ظالم وقت تجھ پر آئے گا۔ حکمرانی کے لیے لازم رعایا ہے حضور، حکمرانی کے لیے لازم رعایا ہے حضور، مظلوم اگر مٹ جائیں گے تو ظلم کس پہ ڈھائے گا۔ میں تو مٹنے کو ہوں راضی سوچ لو کہ میرے بعد، میں تو مٹنے کو ہوں راضی سوچ لو کہ میرے بعد، اٹھ جائے گی خوئے وفا عہد جنوں لٹ جائے گا۔ پیچ ہائے زلف جانا کب کھلیں گے مظہری، پیچ ہائے زلف جانا کب کھلیں گے مظہری، یہ اسیر زلف لیلا کب رہائی پائے گا۔
تیرا مجنوں تیری خاطر خاک میں مل جائے گا، کون تیری مانگ میں سندور بھرنے آئے گا۔ آپ حضرات کی توجہ کا بہت شکریہ۔ آخر میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں کہ وطن عزیز کو سلامت رکھے، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے، اور پاکستانیوں کو پاکستان کی خاطر وہ سب کچھ کرنے کی توفیق عطا کرے جس کا وعدہ حصول پاکستان کے وقت انہوں نے اپنے رب سے کیا تھا۔ آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسیر وفا کے نام سے لکھی ہوئی یہ لمبی غزل ڈاکٹر ضیاء المظہری کی شاعری کی کتاب چشم بینا سے لی گئی ہے۔ محسن پاکستان جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے ساتھ پاکستان ہی کے بدترین عامر حکمران جنرل پرویز مشرف کی جانب سے کیا جانے والا ناروا سلوک ہماری تاریخ کا شرمناک باب ہے۔ یہ نظم اسی زمانے میں تحریر ہوئی جب محترم ڈاکٹر صاحب قوم کے عظیم تر مفاد میں ناکردہ گناہ کا اقرار کرنے کے بعد اپنے ہی گھر میں محبوس تھے، اور سب سے پہلے پاکستان کے نام پر غار مذلت میں گرنے کا عمل جاری تھا۔ ایٹمی پروگرام کے بانی قائد عوام جناب ذوالفقار علی بھٹو، کارپرداز محسن پاکستان جناب عبدالقدیر خان صاحب، اور تکمیل کنندہ قائد جمہور جناب نواز شریف صاحب کے جرائم پاکستان دشمن طاقتوں کے نزدیک ناقابل معافی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تینوں حضرات انسان ہی تھے اور ہیں۔ ہیروز بھی انسانی کمزوریوں سے کلیتاً مبرہ نہیں ہوتے۔ ارض پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے تناظر میں لکھی ہوئی یہ لمبی غزل آپ کی بصارتوں اور سماعتوں کی نظر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔